میں چاہوں گا کہ پچھلی ویڈیو کو تھوڑا سا دہرا لیا جائے کیونکہ مجھے اس میں ایک تھوڑے سے بڑی تصویر بنانی ہوگی، بڑی ڈائیگرام بنانی ہوگی، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈائیگرام بہت چھوٹی بنا دی تھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حصے آپس میں قریب قریب آ گئے تھے، بھیج گئے تھے. اور اب میں جو بڑی ڈائیگرام آپ کے سامنے بناؤں گا تو اس میں آپ کے پاس، یا یوں کہیں کہ میرے پاس زیادہ بڑی جگہ ہوگی بات کو سمجھانے کے لیے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے، یہ جو میمبرین ہے تھائلوکوئڈ کی، میں ایک بار پھر ذرا سی بڑی کر کے بنا رہا ہوں. یہ تھائلوکوئڈ میمبرین ہے، یعنی کہ تھائلوکوئڈ کی جھلی ہے. اور یہ نیچے والا حصہ اس کے اندر کا حصہ ہے، یعنی کہ لیومن اس کا ہے، یہ یعنی کہ اندر کا حصہ ہے. اور باہر کا حصہ جو اس میمبرین سے باہر کا ہے وہ ہے سٹروما. یہ ہے سٹروما. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ معیاری قسم کی بائی لپڈ میمبرین ہوتی ہے، اور جس میں کہ ایک خود اس آرگنیل کا یا اس پارٹ کا، اس حصے کا، اس جز کا جز ہوتی ہے. اور اس کو بس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میمبرین ہے اس کے تھرو الیکٹران گزرتے ہیں، اس کے سے ایک طرف سے گزر کے دوسری طرف جاتے ہیں. لیکن یہ جو میمبرین یا یہ جو جھلی ہے یہ بائی لپڈ لیئر پر مشتمل ہوتی ہے. اور یہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سرا جو ہے ہائیڈروفیلک ہوتا ہے اور دوسرا ہائیڈروفوبک ہوتا ہے. اور ہائیڈروفیلک والے یہ دانے دانے سے جو میں نے ڈاٹس بنائے یہ پولر ہوتے ہیں، اور جبکہ اندر والا جو نان پولر ہوتا ہے اور یہ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے پانی کو کھینچتا ہے، دوسری طرف سے پانی کو یہ دفع کرتا ہے. تو اب میں کچھ وہ حصے دوبارہ بناؤں گا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں یا پچھلی ڈائیگرام میں بنائے تھے، اور پھر ہم فوٹو سنتھیسس کا جو لائٹ ریئیکشن ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہ فوٹو سسٹم 2 ہے، فوٹو سسٹم 2 ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا پارٹ جو ہے یہ فوٹو سسٹم 1 یعنی کہ PS1 ہمارے سامنے ہے. اور پھر یہاں پر میں ATP سنتھیز کا بھی ایک کمپلیکس بنا دوں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک خامرہ یا ایک انزائم ہوتا ہے، اور یہ اس کا موٹر پارٹ ہے جو کہ گھومتا ہے اور ADP کو ADP اور فاسفیٹ گروپ کو آپس میں ملا کر ATP بناتا ہے. اس کے بارے میں ابھی تھوڑی سی دیر میں بات کروں گا. تو پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ سے بات کیا تھا الیکٹران کے بارے میں، کہ وہ کلوروفل میں جو ہمارے پاس فوٹو سسٹم 2 میں کلوروفل A جو ہوتا ہے اس میں یہ الیکٹران ایکسائٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک کمپلیکس سے دوسرے کمپلیکس سے آگے بڑھتے ہوئے فوٹو سسٹم 2 میں پہنچتے ہیں. انرجی کم ہوتی ہے، لیکن فوٹو سسٹم 1 میں ان کی انرجی پھر دوبارہ بڑھتی ہے، پھر یہ آگے بڑھتے ہیں اور ہوتے ہوتے ان کی انرجی مزید کم ہوتی ہے. اور یہ سٹروما سے لیومن میں جو ہائیڈروجن H+ آئونز یا ہائیڈروجن پروٹونز جو بنتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور سٹروما کو کراس کر کے لیومن میں آتے ہیں. تو اب سوال یہ کہ اس کو فوٹو سسٹم 2 کیوں کہتے ہیں اور اس کو فوٹو سسٹم 1 کیوں کہتے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ فوٹو سسٹم 1 جو ہے وہ پہلے دریافت کیا گیا تھا، ڈسکورڈ فرسٹ، یعنی کہ فوٹو سسٹم 1 کو پہلے دریافت کیا گیا تھا. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فوٹو سنتھیسس کے دوران یا ضیائی تالیف کے دوران فوٹو سسٹم 1 جو ہے وہ بعد میں عمل میں آتا ہے. جو سارا کا سارا فوٹو سنتھیسس سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے وہ فوٹو سسٹم 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور بعض کتابوں میں آپ نے فوٹو سسٹم 2 کو P680 اور فوٹو سسٹم 1 کو P700 لکھا ہوا دیکھا ہوگا. تو یہ دراصل روشنی کی وہ ویو لینتھ یا وہ طول موج ہے جس کو کہ یہ بہترین طور پر اس کے اندر موجود کلوروفل جذب کر سکتا ہے. P680 کا مطلب ہے کہ یہ 680 نینو میٹر ویو لینتھ والی روشنی کو بہترین انداز میں جذب کر سکتا ہے، جبکہ 700 P700 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 700 نینو میٹر والی روشنی جو اس کے اندر موجود کلوروفل ہوتا ہے وہ 700 نینو میٹر والی روشنی کو بہترین طور پر جذب کر سکتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ اب میں ایک انرجی ڈائیگرام آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ایک انرجی ڈائیگرام میں بنایا جا رہا ہوں. یہ اس کا ایکس ایکسس ہے. یہاں پر میں بناؤں گا، میں لکھوں گا پہلے تو آئے گا پانی، واٹر H2O، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی اس ریئیکشن میں شریک ہوتا ہے. پھر آئے گا کلوروفل A. یہ کلوروفل وہ ہے جو فوٹو سسٹم 2 میں موجود ہوتا ہے، کلوروفل A. اس کے بعد پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا فیوفائٹین کا. یہ ایک اور کمپلیکس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پیچیدہ قسم کا مالیکیول یا کئی مالیکیولز پر مشتمل ایک مالیکیول ہوتا ہے، وہ بھی فوٹو سسٹم 2 کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا دور بناؤں. اس کے بعد آتا ہے سائٹوکروم B6F کمپلیکس، اور پھر یہ اس سے پہلے آتا ہے پلاسٹوکوینون، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آتا ہے
साइटोक्रोम BF6 और फिर आता है प्लास्टोसाइनिन, इसको मैं सिर्फ PC लिखूंगा जगह बचाने के लिए। और आपको ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर आप रटेंगे भी तो कुछ अर्से में भूल जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप फोटोसिंथेसिस का मुताला करें तो ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी होगी। तो ये PS2 फोटोसिस्टम 2 आ गया। उसके बाद मैं आऊँगा फोटोसिस्टम 1 में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है उस पर, यानी कि P700। तो ये क्लोरोफिल आ गया फोटोसिस्टम 1 वाला। उसके बाद आपको फेरिडॉक्सिन जिसको मैंने सिर्फ FD लिखा है यहाँ पे, और फिर और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्सेस आते चले जाएंगे, लेकिन उनको मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। और सबसे आखिर में हमारे पास आएगा NADP+ जो कि ऑक्सीडाइज होकर वो NADPH में तब्दील हो जाता है, और ये हमारी एंड प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें पानी की, तो यहाँ पर पानी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम एनर्जी स्टेट में होते हैं, बड़े कंफर्टेबल, बड़े सुकून, बड़े इत्मीनान से होते हैं। इसी तरह क्लोरोफिल ए में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बहुत कम एनर्जी वाली हालत में होते हैं, ये भी बड़े सुकून से इत्मीनान से होते हैं। लिहाजा अगर इस चीज़ को अपने ऊपर ही छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि 96 या 98 मिलियन किलोमीटर मील दूर से एक फोटोन या फोटोन का एक पूरी बौछार आती है और आके इस फोटोसिस्टम 2 से टकराती है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है। रेजोनेंस एनर्जी के जरिए वो जो तवानाई, फोटोन की जो तवानाई है वो मुंतकिल होती है इसको क्लोरोफिल को, और फिर यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाता है, बरंगेख्ता हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा रोशन रंग दे दूं, एक्साइट हो जाता है, जोश में आ जाता है और ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट पे पहुंच जाता है। ये ल्यूमिन को आप नजरअंदाज कर दीजिए, इसका इससे कोई लेने देने नहीं है डायग्राम से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया है और ये ज्यादा यानी कि ऊंची बुलंद तवानाई वाली हालत में चला गया। उसके बाद हमारे पास आता है फियोफाइटिन, और ये भी क्लोरोफिल जैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है। मैं आपको क्लोरोफिल ए की जो मॉलिक्यूल की शक्ल दिखा दूं। ये इसका जो छड़ी है ये कहलाती है हाइड्रोकार्बन का जो दुम कह लें इसको। और उसके बाद जो है ये पोरोफायरिन या पोरोफ्रीन रिंग या पोरोफ्रीन सर्किल आप इसको कह सकते हैं, ये होता है। इसके एक सिरा जो है थोड़ा, और इसके अंदर ये बीच में आप देख रहे होंगे रोशन सा डॉट ग्रीन कलर का, ये जो है ये मैग्नीशियम आयन है। तो अब होता क्या है कि ये जो छड़ी है, हाइड्रोकार्बन स्टिक कह लीजिए, या हाइड्रोकार्बन एंटीना जो है, इसको आके जब ये इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं इसमें, उसको एक्साइट करते हैं, तो ये रेजोनेंस एनर्जी के जरिए ये तवानाई जो है ये पोरफायरिन तक पहुंचती है, और फिर वहां से मैग्नीशियम भी एक्साइट होता है। इसके बरक्स जो फियोफाइटिन है उसमें सिर्फ ये मैग्नीशियम आयन जो बीच में मौजूद है वो नहीं होता। यही बुनियादी फर्क है इसमें और फियोफाइटिन में। अब ये सारा का सारा फोटोसिस्टम 2 कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और फियोफाइटिन से होती हुई एनर्जी जो है तवानाई रेजोनेंस एनर्जी के जरिए पहुंचती है तक, और ये बहुत ज्यादा बहुत हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अब यहां पर से ये शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है प्लास्टोक्विनिन पर। ये मैं इलेक्ट्रॉन को हरे रंग में ही बनाऊंगा, और फिर थोड़ी सी और एनर्जी लूज करता हुआ ये साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है। फिर ये प्लास्टोसाइनिन PC तक पहुंचता है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी और कम हो जाती है। फिर ये क्लोरोफिल जो कि फोटोसिस्टम 1 का क्लोरोफिल है वहां तक पहुंचता है, और तब तक इसकी एनर्जी और थोड़ी सी कम हो चुकी होती है। लेकिन ये क्लोरोफिल ए के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी में होता है। अब ये जो है इसको जो एनर्जी है मजीद यहां पर एनर्जी मिलती है, एक और फोटोन या एक बंच ऑफ फोटोन जो है वो आके क्लोरोफिल से फोटोसिस्टम 1 वाले क्लोरोफिल से टकराता है, और इसको एकदम से एक बार फिर उछाल कर हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा देता है। और ये एक बार फिर ये फेरोडॉक्सिन तक पहुंचता है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, और फिर मुख्तलिफ मरहलों से पहुंचता ये आखिरकार जब ये NADPH में दाखिल होता है या NADPH का हिस्सा बनता है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी और कम हो जाती है। लेकिन अब भी इसकी एनर्जी जो है ये
کلوروفل اے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہ زیادہ ہی توانائی ہی ہے اس کی، جو اسے ڈارک ریئیکشن میں حصہ لینے کے اور اس فوٹوسنتھسس کو آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا کا سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوروفل اے میں الیکٹران اتنی کم انرجی اسٹیٹ میں ہے کہ اگر اس کو اپنے اون پر چھوڑ دیا جائے تو یہ ایکسائٹ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ الیکٹران جو ہے ایک سے دوسرے مالیکیول، دوسرے سے تیسرے مالیکیول تک پہنچتا ہے، اور آخر کار NADPH تک، یعنی کہ NADP+ کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں جو H یہ حاصل کرتا ہے الیکٹران سمیت، تو یہ NADPH بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو الیکٹران ہے اس کی جگہ کون لیتا ہے؟ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ پانی کی آکسیڈائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آئل رگ، یعنی کہ آکسیڈیشن از لوزنگ۔ تو یہ جو الیکٹران ہے پانی کا، یہ جو پانی کا الیکٹران ہے، یہ فوٹو سسٹم 2 میں یہ الیکٹران جو ہے یہ کلوروفل اے، یعنی کہ فوٹو سسٹم 2 میں جو کلوروفل موجود ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی بذات خود آکسیڈائز ہو رہا تھا، یا ہم یوں کہیں کہ کیونکہ پانی میں آکسیجن زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ہے، وہ الیکٹران کو زیادہ کھینچ کے رکھتی ہے، تو یہ اس کو اپنے پاس زیادہ کھینچے گا۔ تو یہ فوٹون جو ہے، یہ فوٹون آتا ہے اس الیکٹران کو ہائر انرجی اسٹیٹ میں لے جاتا ہے۔ یوں کہیں کہ کلوروفل اے کا الیکٹران جب یہ اچک کے لے کر جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً بعد پانی آکسیڈائز ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن آکسیڈائز ہوتی ہے، اور پھر آخر کار یہ سارا کا سارا عمل چلتے چلتے جو ہے وہ NADPH پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ پروٹونز جو ہیں، یا یوں کہیں کہ ہائیڈروجن کے جو نیوکلیس ہیں، یہ ان کی پمپنگ ہوتی ہے اس میمبرین کے اکراس، لیومن سے اسٹروما سے لیومن، لیومن سے اسٹروما میں، اور پھر یہ جو ATP سنتھیز ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ADP اور فاسفیٹ گروپ کو ملا کر آپس میں مرج کر کے ATP بناتا ہے۔ یہ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ سیلولر ریسپائریشن کی ویڈیو میں نے بڑی تفصیل سے اس تصور پر روشنی ڈالی تھی۔ تو اب اور یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ جو روٹیشن اس میں ہوتا ہے سنتھیز میں، اور کس طرح سے یہ ADP اور مل کے ATP بنتے ہیں۔ تو اب الیکٹران جو ہے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہائیڈروجن کس طرح سے اسٹروما سے لومن میں جاتا ہے، تو میرے ذہن میں اس ظاہر بات ہے ایک بڑا پیچیدہ تصور ہے، اور اصل جو سیل پلانٹ سیل ہے یا پودے کا جو خلیہ اس میں بہت پیچیدہ انداز میں ہوتا ہے، لیکن میں سادگی کے لیے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے تصور کرتا ہوں کہ فرض کر لیجیے کہ یہ ایک الیکٹران ہے، اور یہ فیوفائٹن کا میں موجود ایک الیکٹران ہے، اور یہ فیوفائٹن الیکٹران دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ اگلا ایکسیپٹر ہے جو کہ اس پروٹین کمپلیکس میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو ایکسیپٹر ہے یہاں پر یہ ایک الیکٹران ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک سائٹ، اس کے اوپر ایک سائٹ یا ایک مقام موجود ہے، یہ مقام جو کہ ہائیڈروجن آیون یعنی H+ آیون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو میں سادگی کی غرض سے، سادگی کے ساتھ سمجھانے کی غرض سے، یہ جو سائٹ ہے یہ گھومے گی، گھوم کے سامنے کی طرف چلی جائے گی کشش کی وجہ سے، اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے یہ جو مالیکولر کمپلیکس ہے یہ پورے کا پورا روٹیٹ کر جائے گا، اور اس کے روٹیٹ کرنے کے، اس کے چکر کھانے کے نتیجے میں وہ H+ مالیکیول جو پہلے اسٹروما میں تھا وہ اب لیومن میں داخل ہو جائے گا، اور ہائیڈروجن یہاں پہنچ کے لیومن میں آزاد ہو جائے گا۔ کم از کم میں اس کو اپنی سہولت کے لیے اسی طرح سے تصور کرتا ہوں، اس کو انالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے کہ اب ہم بات کر رہے تھے الیکٹران کی۔ الیکٹران جو ہے وہ موو کر رہا ہے، اس میں سارے کے سارے جو موومنٹ ہے وہ الیکٹران ہی کی موومنٹ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈروجن کس طریقے سے اندر داخل ہوا، تو یہ تھائلیکوئڈ کے اندر، لیومن جو ہے یہ تھائلیکوئڈ کا اندرونی حصہ ہے۔ اب ایک چیز جس کو میں بہت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ الیکٹران، پانی کے اندر کا جو الیکٹران ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آکسیجن جو وہ زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ہوتی ہے، لہذا پانی کے مالیکیول میں وہ زیادہ اپنے الیکٹرانز کو قریب کر رکھتے ہیں، تو پانی جب آکسیڈائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس آکسیجن اور H+ ہمارے پاس آئونز بنتے ہیں، اور یہ کلوروفل جو ہے یہ اس الیکٹران کو جو کہ ہائیڈروجن H+ آئون یا ہائیڈروجن پروٹون کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اچک لیتا ہے، اور پھر آخر کار یہ جاتے جاتے پورا کا پورا جو عمل ہے وہ NADPH پر
ختم ہوتا ہے, جو کہ ہمارا آخری ایکسیپٹر موجود ہے. اس کو میں ذرا صحیح رنگ میں کر دوں. یہاں پر ہمارے پاس یہ NADP+ ہے, جو کہ ہائیڈروجن کو ایکسپٹ کر کے NADPH میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے اس نے الیکٹران کہاں سے لیا؟ وہ جو پانی کی آکسیڈائزیشن کے نتیجے میں الیکٹران یا یوں کہ ہائیڈروجن آیا تھا, اس نے اسے ایکسپٹ کیا اور NADPH میں تبدیل ہوا. اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ آخر کار یہ سب کا سب جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے ڈارک ریئیکشن یا لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن کے لیے, اور اس کو ہم نان سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن بھی کہتے ہیں. نان سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن. اور نان سائکلک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چکر کی شکل میں یہ چیز نہیں ہوتی, یعنی کہ یوں کہ چکر پورا نہیں ہوتا, یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو الیکٹران ہے ہم اس کو دوبارہ سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ یوں کہیے کہ ایک دفعہ گیا سو گیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے یہ پانی آکسیڈائز ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں NADPH بنا تھا. دوسرا جو عمل آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہوگا سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن. اور جب ہم بات کریں گے کیلوین سائیکل پر, ڈارک ریئیکشن یا لائٹ انڈیپینڈنٹ ریئیکشن پر, تو ہمیں اس پر اور زیادہ تفصیل ہم دیکھیں گے. لیکن بات یہ کہ یہ جو ہے یہ NADPH کو بھی استعمال کرتا ہے, لیکن بہت ہی کم مقدار میں. لیکن جو چیز یہ پیدا کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے ATP پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس میں پانی جو ہے وہ آکسیڈائز نہیں ہو رہا ہوتا سائیکلک میں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو الیکٹران جو کہ یہاں پر فوٹو سسٹم 1 میں کلوروفل کے ذریعے ایکسائٹ ہوا ہے, وہ NADPH پہ جا کے ختم نہیں ہوتا, وہ NADPH استعمال نہیں ہوتا. یہ فوٹو سسٹم 2 ہمارے پاس یہ بلکہ واپس فوٹو سسٹم 2 میں چلا جاتا ہے کلوروفل کے پاس, یعنی کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ واپس چلا جائے گا اور جہاں سے یہ چلا تھا, کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, تو اس کا خمیر واپس کیونکہ کلوروفل A سے اٹھا تھا فوٹو سسٹم 2 میں, تو یہ فوٹو سسٹم 2 میں واپس چلا جائے گا. اور اسی لیے اس عمل کے نتیجے میں NADPH بھی نہیں بنے گا, کیونکہ وہ الیکٹران NADPH بننے میں استعمال نہیں ہوا ہے. اور جبکہ نان سائکلک میں ہمارے پاس NADP+ ہوتا ہے, جو کہ الیکٹران ایکسپٹ کر کے یا ہائیڈروجن ایکسپٹ کر کے یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں یہ NADPH میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پانی کی آکسیڈائزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ نان سائکلک کی تھوڑی سی وضاحت تھی نان سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن کی. اب یہی وہ چیزیں جس کو عموماً لوگ جو ہے فوٹو فاسفوریلیشن بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور نان سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن کے نتیجے میں آکسیجن اور NADPH بنتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ATP بھی بنتا ہے. البتہ سائکلک فوٹو فاسفوریلیشن کے نتیجے میں کوئی NADPH نہیں بنتا, جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں, صرف اور صرف ATP وجود میں آتا ہے. یہ بات جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے. امید ہے کہ ہم نے خاصی حد تک جو فوٹو سنتھیسس کا جو لائٹ ریئیکشن والا حصہ ہے اسے ہم نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ کس طریقے سے یہ آکسیجن یہاں سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے, یہ باہر چلی جاتی ہے, جسے ہم ریسپائریشن میں یا سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں. جبکہ فوٹو سنتھیسس کے نقطہ نگاہ سے NADPH ہمارے پاس بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ATP بنتا ہے, جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی موجود ہوتی ہے ارد گرد, جسے آگے چل کر ڈارک ریئیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے را مٹیریل کے طور پر. اور یہ سارا کا سارا جو عمل ہے